مرحبا بعودتكم أيها الطلاب إلى درس الحديث من جديد، وبارك الله فيكم وحياكم الله وأكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے درس حدیث مشکات المصابیح کے سلسلے میں یہ ایپیسوڈ نمبر 9 یعنی لیسن نمبر 9 آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے، اور وہ احادیث جن کا ہم اللہ کی توفیق سے مطالعہ کریں گے وہ احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں 2117 سے 2125 تک۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اس پر اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، اور جو پڑھا جائے سنا جائے اس پر ضبط رکھنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق کامل مرحمت فرمائے، علم نافع دے، اور نقصان دہ علم سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو آتے ہیں عزیز طلباء، اس کے بعد ہم آج کی لیسن کے حوالے سے پہلی حدیث کی طرف، اور جو وہ حدیث ہمارے پاس ہے اس کا نمبر پہلا ہے 2117۔ قرآن حکیم کے فضائل کے سلسلے میں یہ حدیث موجود ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے وہ حدیث معروف سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ ہم نے پڑھی، قدر طویل تھی، اور اسی مفہوم سے ملتی جلتی یہ دوسری حدیث 2117 ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو شاید سکرین نظر نہیں آ رہی، میں شیئر کرتا ہوں، یہ آ گئی آپ کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رجل، کہ ایک صحابی تھے، یعنی آدمی مراد صحابی، یقرأ سورۃ الکہف، وہ سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے۔ سورۃ الکہف بڑی معروف ہے، جو جمعہ کے دن بھی پڑھنے کو کہا گیا ہے، اور دجال کے فتنے سے اس کی آیات یا اس کو پڑھنا دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ سورۃ الکہف، اس کی اور بھی بہت سی اس بارے میں روایات ہیں، اس کی شان میں، اس کے بارے میں۔ تو وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، وَإِلَى جَانِبِهِ خِصَانٌ مَرْبُوطٌ، اور ان کے پہلو میں گھوڑا تھا جو بندھا ہوا تھا، مربوطن بشطنین، دو رسیوں کے ساتھ، یعنی گھوڑا خاصا مضبوط تھا، مربوط تھا، جوان تھا، اور اسی لیے دو رسوں کے ساتھ اس کو بندھا ہوا تھا، ان کے مالک نے۔ تو وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، فتغشتہ سحابۃ، تو اچانک ایک آسمان کے بادل نے، یا بادل کا ایک ٹکڑا تھا، حصہ تھا، اس نے تغشا، تو ان کو ڈھک لیا، اس پہ چھا گئے۔ وہ بادل کا ٹکڑا آسمان سے جو ظاہر ہوا تو وہ اس پر تن گیا، یعنی صاحبان کی طرح اس نے ان پڑھنے والے کو ڈانپ لیا، یعنی اس کے اوپر وہ چھا گیا، تن گیا۔ فجعل تدنو، اور وہ شروع ہوا آہستہ آہستہ قریب ہوتا جاتا، وہ بادل کا ٹکڑا اپنی اس جگہ بلندی پہ نہیں رہا، بلکہ وہ قریب نیچے ہوتا جا رہا ہے۔ وہ صاحب جو کہ سورۃ الکہف پڑھ رہے ہیں اس کے وہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ وجعل فرسہ ینفر، تو اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے اس کا جو ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا دو رسوں کے ساتھ مضبوط، وہ اچھلنے کودنے لگا، یعنی بدکنے لگا، سمجھ لو پریشان ہونے لگا۔ فلما، تو یہ واقعہ ہوا، فلما اصبح، تو جب صبح ہوئی،
تو اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فذکر ذالک لہو، تو آپ کے سامنے اس نے یہ سارا قصہ ذکر کر دیا، رات کا جو واقعہ تھا وہ ذکر کر دیا اس نے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی سن کر، تلک السکینۃ، یہ وہ سکینت تھی، تنزلت بالقرآن، جو قرآن حکیم کی تلاوت کی وجہ سے اتری۔ اللہ اکبر۔ متفق علیہ، تو یہ متفق علیہ حدیث ہے، جبکہ پہلی حدیث میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو کہ قرآن مجید کو سننے کے لیے وہاں، اور اس میں وہ جو بادل سامنے ظاہر ہوا اس میں مصابیح کا بھی ذکر ہے، یعنی وہ بہت روشن تھا، نور تھا ان بادلوں کے اندر، وہ جو روشنی تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ نوری مخلوق بڑی لطیف ہے فرشتے، تو فرشتے جہاں ہوتے ہیں وہاں سکون، اطمینان، پیس اور امن ہوتا ہے، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، تو اس لیے فرشتوں کو سکینت کے ساتھ تعبیر کیا۔ دوسری ایک جو حدیث ہے اس میں باقاعدہ فرشتوں کا ذکر ہے کہ فرشتے اترے۔ تو یہ 2117 حدیث نمبر جو آپ کے سامنے ہے۔ آگے ہمارے پاس دوسری حدیث ہے، اس کے بعد نیکسٹ بھی حدیث نمبر 2118 ہے، یہ بھی فضائل قرآن میں سے ایک حدیث ہے۔ وعن ابی سعید بن المعلی، ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کن تو میں تھا، اصلی نماز پڑھ رہا تھا، فی المسجد مسجد میں، فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مجھے بلایا، پکارا، فلم اجیب ہو، تو میں نے آپ کو جواب نہ دیا، آپ نے مجھے بلایا تو میں نے آواز نہیں، یعنی آواز میں جواب نہیں دیا، فلم اجیب ہو، ثم اتیت، پھر جب میں فارغ ہوا تو آپ کے پاس آیا، فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی کنت اصلی، یقیناً میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی جب آپ نے بلایا ہے، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم یقل اللہ، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے اہل ایمان، تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہو، فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً اس کو قبول کرو، اذا دعاکم، جب بھی وہ تم کو بلائیں، یعنی جس وقت بھی اللہ یا اس کے رسول آپ کو بلائیں، تخصیص نہیں ہے، نماز ہو یا نماز کے باہر ہو یا کسی اور جہاں بھی، جہاں جس جگہ بھی ہو یا وہ بلائیں تو تم اس پکار کا جواب دو۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، الا اعلمک، کیا میں تجھے نہ تعلیم دوں، اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن مجید میں سب سے عظمت والی سورت کی بابت، سورت کے بارے میں، قبل ان تخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ تو مسجد سے نکلے، تو اے ابو سعید، کیا میں تجھے ایسی عظیم ترین قرآن مجید میں جو سورت ہے اس کی تعلیم نہ دوں آپ کے مسجد سے نکلنے سے پہلے؟ فاخذ بیدی، تو اس پر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فلما اردنا، تو پھر جب ہم نے چاہا، ان نخرج، کہ ہم نکلیں، قل، تو میں ہی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انکا قلتا، آپ نے، بے شک آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ لأعلمنک اعظم سورۃ من القرآن، کہ میں ضرور آپ کو سکھلاؤں گا قرآن مجید میں سے ایک بڑی عظمت والی سورت، سب سے عظیم۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سن کر فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، جواب یہ تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ السبع المثانی، وہ سبع مثانی ہے، بل قرآن العظیم، اور قرآن عظیم ہے، الذی اوتیتہ، وہ جسے میں دیا گیا اپنے اللہ کی جانب سے، پروردگار کی جانب سے۔
ٹھیک ہے جی. تو آپ نے پھر وہ صورت بتا دی کہ سب سے عظیم صورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، سبع مثانی ہے، قرآن عظیم ہے. یہ سارے سورہ فاتحہ کے نام ہیں 2118. تو عزیز طلبہ یہ السبع المثانی کیوں کہا؟ السبع کا معنی آتا ہے 7 اور المثانی کا معنی آتا ہے 2. تو سبع مثانی کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات، السبع المثانی. تو السبع 7 اور المثانی 2. تو چونکہ 7 اس میں آیات ہیں اس لیے 7 کہا سورہ فاتحہ میں. اور مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی نماز میں سوائے وتر کے 2 بار سے کم نہیں پڑھی جاتی. کوئی بھی نماز ایسی نہیں کہ جس میں 2 بار نہ پڑھی جاتی ہو وتر کے سوا. وتر چونکہ ہوتا ہی ایک ہے اس لیے ایک باری پڑھی جائے گی، باقی 7 نفل ہوتے ہیں. تو اس کا نزول بھی 2 بار ہوا. یہ بھی آیا ہے کہ سورۃ فاتحہ 2 بار اتری ہے، مکہ میں بھی اتری ہے 1 بار اور مدینہ میں بھی 1 بار اتری ہے. تو قرآن عظیم اس لیے اس کو کہا ہے، ویسے تو سارا ہی قرآن عظیم ہے لیکن سورۃ فاتحہ کو بھی قرآن عظیم کہہ دیا، ایک سورت اکیلی کو، اس لیے کہ جو قرآن مجید میں جتنے بھی آئے ہیں موضوعات یا مطالب تفصیل کے ساتھ، وہ سارے کے سارے مجمل یعنی اختصار کے ساتھ اس صورت میں آ گئے ہیں. یعنی سمجھ لو کہ یہ ایک دباچہ ہے، جیسے کتاب لکھنے سے پہلے دباچہ لکھا جاتا ہے نا، اس کا جو کور ہوتا ہے وہ پہلے بتا دیتے ہیں کتاب کے اندر یہ موضوعات ہیں، یہ عناوین آئیں گے، یہ بحثیں آئیں گی. تو اس طرح یہ سورۃ فاتحہ ہے پورے قرآن کے لیے، تو اس لیے اس کو قرآن عظیم بھی کہا گیا. تو اس لیے عزیز طلبہ اس کی بڑی شان ہے اور اس کا بڑا مقام ہے، اور اس کو اور بھی اس کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کے اپنے وقت پر جب اس کی وضاحت آئے گی بیان کریں گے کہ سورہ شفاء کیسے ہے، اور بہت بڑا دم ہے یہ. سبحان اللہ. آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 219 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. مقابر مقبرہ کی جمع، نہ بناؤ اپنے گھروں کو مقبرے. ان الشیطان ینفر من البیت، بے شک شیطان بھاگ جاتا ہے من البیت اس گھر سے، الذی یقرأ فی سورۃ البقرہ، وہ کہ جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے یا پڑھی جاتی ہو. تو کوئی شیطان نہیں آ سکتا اس گھر میں، شیطان نہیں آ سکتا، کوئی جادو نہیں گھس سکتا، کوئی حسد، کوئی رشک، رکابت، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی دکھ. عزیز طلبہ اس حدیث میں سورۃ البقرہ ایک بہت بڑا دم بتایا گیا ہے کہ شیطان یفرون من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ. یہ بھی الفاظ آئے ہیں بعض روایات میں، معنی ہے کہ مفہوم ایک ہی ہے. تو کیا مطلب کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، نہ بناؤ، مطلب یہ کہ گھروں میں بھئی قرآن پڑھا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن قبرستان میں نہیں پڑھا جاتا، تو گھروں میں پڑھو، قبرستان نہ بناؤ یعنی قرآن نہ پڑھ کے ان کو قبرستان کی جگہ نہ دو. اپنے گھروں میں مردوں کی طرح بے عمل نہ پڑے رہو. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جس طرح قبرستان میں مردے پڑے ہوئے ہیں، اس طرح اپنے گھروں میں اپنے گھروں کو قبرستان بنا کر مردے نہ بن جاؤ، گرے نہ پڑے رہا کرو، بلکہ قرآن پڑھا کرو تاکہ شیطان بھاگ جائیں. نمبر جو ہے ہمارے پاس آگے حدیث ہے 2120. نیکسٹ حدیث ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے.
قال وہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے اقرأوا القرآن قرآن مجید کو پڑھا کرو قرآن مجید کو معمول سے اور بغیر کسی گیپ کے اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامہ بے شک وہ قرآن آئے گا قیامت کے دن شفیع لاصحابہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کر آئے گا سفارشی بن کر آئے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اقرأوا الزہراوین دو چمکنے والی روشن صورتوں کو بھی پڑھا کرو اقرأوا الزہراوین یہ الگ آپ نے قرآن مجید کا ذکر کیا تلاوت کا پورے قرآن کا اوورال ذکر کرتے ہوئے کہ کوئی پورشن قرآن کا ڈیلی پڑھو بغیر ناگے کے، لیکن اس کے ساتھ الگ دو صورتوں کا ذکر کیا ان کی اہمیت کے پیش نظر کہ ان کی اہمیت اور فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اقرأوا الزہراوین اور تم پڑھا کرو دو چمکدار روشن صورتیں البقرہ و سورۃ آل عمران فإنہما تأتیان یوم القیامہ یہ دونوں صورتیں آئیں گی بے شک یہ دونوں آئیں گی صورتیں قیامت کے دن کانہما گویا کہ وہ غمامتان دو بادل ہیں گویا کہ وہ دو بادل ہیں او غیابتان یا وہ دو سائبان کی طرح ہیں غیابتان او فرقان یا دو گروہ ہیں جھنڈ فرقان فرقتن یا فرقان دو جھنڈ ہیں من طیرن پرندوں سے صواف جو کہ صفوں میں اڑتے ہیں یا صفوں میں وہ بٹ کر رہتے ہیں یا اڑتے ہیں صفیں باندھے ہوئے پرندوں کے دو جھنڈ کی طرح ہیں او فرقان من طیر صواف تہاجان عن اصحابہما یہ دونوں صورتیں جھگڑا کریں گی تہاجان عن اصحابہما ان لوگوں کے بارے میں اپنے اللہ سے جو ان کو پڑھتے ہیں یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن جھگڑا کریں گی یعنی لوگوں کے حق میں سفارش کریں گی اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرنے سے یہ مراد ہے۔ اقرأوا سورۃ البقرہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ پڑھتے رہا کرو فإن أخذها برکۃ اس لیے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا اس کا برکت ہی برکت ہے وترکها حسرۃ اور اس کا چھوڑ دینا پڑھنے سے اس کی تلاوت چھوڑ دینا یہ حسرت و ندامت ہے ولا یستطیعها البطلہ اور پھر شیاطین یا جنات یا سحر یا جادو یا طاغوتی طاقتیں لا یستطیعها اس سے تجاوز نہیں کر سکتی سورہ بقرہ سے ولا یستطیعها البطلہ بطلہ سے مراد یہ سارے طاغوتی اور شیطانی ہتھکنڈے ہیں جادو ہو گیا یا حسد ہو گیا یا جنات وغیرہ یا شیاطین کا حملہ۔ اللہ اکبر یہاں اس نے جادوگر معنی کیا ہے بہرحال 120 یہ حدیث ہے الزہراوین اس پر انڈر لائن کیجئے سے مراد سورۃ البقرہ سورہ آل عمران ہے بہت چمکدار اور روشن اور اسی طرح اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا یستطیعها البطلہ اس کو زبانی یاد کر لو اس عبارت کو۔ آگے ہے حدیث طلبہ ہمارے پاس یہ حدیث 2121 وہ النواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قال کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے یوتا بالقرآن یوم القیامہ واہلہ لایا جائے گا قرآن یوتا بالقرآن یوم القیامہ قیامت کے دن واہلہ اور اس کے اہل یعنی اہل قرآن قرآن پر عمل کرنے والے قرآن کو پڑھنے والے قرآن کو سمجھنے والے الذین کانوا یعملون بہ وہ اہل قرآن جو کہ یا مراد اہل قرآن وہ نہیں جو کہ حدیث کے منکر ہیں چکڑالوی وغیرہ والعیاذ باللہ
وہ مراد ہیں اہل قرآن جو قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی امت میں سے اہل سنہ، نیک لوگ، متقی، پرہیزگار قیامت تک مراد ہیں۔ یا ملونا جو عمل کرتے ہیں بہی اس پر، تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران، اللہ اکبر۔ تو قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا، تو تقدمہ آگے آگے ہوں گی اس کے سورۃ البقرہ و آل عمران، سورہ بقرہ اور آل عمران دونوں الزہراوین جنہیں کہا گیا ہے، یہ دونوں صورتیں ان کے آگے ہوں گی۔ کانہما غمامتان، گویا کہ وہ تنے ہوئے اپنا غمامتان دو بادل ہیں، بادلوں کی طرح۔ یہ دونوں صورتیں رحمت کے ٹکڑے سمجھ لیجئے بادلوں کی شکل میں، اور غلتان یا سایہ دار دو صاحبان سوداوان سیاہ رنگ کے، بینہما شرقن جن کے درمیان چمک اور روشنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح کے یہ دو سیاہ بادل جن کے درمیان چمک۔ تو آپ دیکھیے جب رات بادل اور اس میں چمک پیدا ہوتی بجلی کی، تو کس طرح تیز اور وہ لپک ہوتی کہ پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے جب وہ بجلی ایک دم کوندتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے وہ، اور اتنے فاصلے پہ ہوتی ہے اللہ عالم زمین سے، لیکن زمین کو بھر دیتی ہے ایک دم جب چمکتی ہے۔ تو گویا کہ دو صاحبان تنے ہوئے، یہ دونوں صورتیں صاحبانوں کی شکل میں، سوداوان سیاہ، بینہما شرقن جن کے درمیان روشنی اور چمک، او کانہما یا وہ گویا کہ فرقان من طیر، دو جھنڈ پرندوں سے، صوافہ جو کہ کس میں ہوں، صفیں باندھے ہوئے ہوں، پرندوں کے دو جھنڈ جو کہ صفیں باندھے ہوئے ہوں، اس طرح وہ ہیں دو صورتیں، تحاجان عن صاحبہما جو کہ سفارش کریں گی ایک اعتبار سے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں، تحاجان عن صاحبہما، اوپر بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے اسی مفہوم میں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ذلتان سوداوان بینہما شرقن، اس کو انڈر لائن کیجئے، ذلتان سوداوان بینہما شرقن، دو تنے ہوئے صاحبان سیاہ رنگ کے سوداوان، بینہما شرقن جن کے درمیان روشنی یا چمک ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان دونوں کی تلاوت کرنی چاہیے، ان کے معنی اور میننگ ضرور انسان کو ان کا ترجمہ آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی 2122، ہمارے پاس فضائل قرآن کے حوالے سے ہی عزیز طلبہ یہ احادیث آ رہی ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو خاص صورتیں ہیں وہ، اور ان صورتوں میں بھی خاص جو آیات ہیں وہ، ان کی فضیلت کے بارے میں مختلف احادیث ہیں۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا المنذر، اے ابو منذر، ابی بن کعب کا یہ کنیہ ہے ابو منذر، اتدری کیا تو جانتا ہے، ایو آیتن کون سی آیت، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں ہے، ما کا تیرے ساتھ، اعظم سب سے بڑی، جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب سے، جو خود بڑے قرآن کے معلم بھی تھے، متعلم بھی تھے، قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے ابو منذر، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم، عظمت والی اللہ کی کتاب میں کون سی آیت ہے؟ قل، تو میں نے کہا، اللہ و رسول عالم، تو میں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔
قال پھر آپ نے فرمایا یا ابا المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، وہی سوال. قل تو میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی. قال تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فضرب فی صدری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے میں مارا، دست مبارک میرے سینے میں مارا. وقال اور فرمایا لیہنک العلم یا ابا المنذر، لیہنک العلم چاہیے کہ مبارک ہو تجھے علم تیرا، اے ابو منذر، اے ابو منذر تجھے تیرا علم مبارک ہو. گویا کہ آپ کے سوال پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے وہ آیت جو تھی سب سے عظمت والی اس کے بارے میں جان لیا. تو جب بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور مبارکباد دی. تو اس سے آیت الکرسی کی جو عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، میت ہے، وہ واضح ہوتی ہے، فضیلت بھی. تو آپ نے اس میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ عظیم تو عظمت والی آیت. اس کی آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی دیگر احادیث ہیں، کچھ آگے آئیں گی، کچھ ہی آگے آ گئی ہے، اور یہ بڑی ہی دلچسپ حدیث ہے، اور اس میں بڑے گراں قدر ہمارے لیے بصیرتیں اور بڑے اسباق ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ اس کو بعد میں پڑھیں گے. تو آتے ہیں عزیز طلبہ اس حدیث کی جانب. 2123 حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقالنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر فرمایا رمضان المبارک کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے. مسجد میں آپ اکٹھی کر دیتے تھے، یعنی اس سے مراد صدقہ فطر ہے. زکوٰۃ یعنی رمضان المبارک کے آخر میں جو نکالا جاتا ہے عید سے پہلے، تو مسجد نبوی میں وہ ڈھیر کر دیا جاتا تھا، اور وہاں سے غرباء اور مساکین کو تقسیم کیا جاتا تھا. لوگ عید سے پہلے نکال لیتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس پر مامور کیا گیا کہ آپ حفاظت کریں، اور آپ رات کو بھی وہیں رات گزارتے تھے تاکہ کوئی صدقہ فطر میں سے کوئی چوری وغیرہ نہ کر لے، نقصان نہ پہنچائے. تو کہتے ہیں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ فاتانی میرے پاس ایک شخص آ گیا، آتن آنے والا، جبکہ میں پہرا دے رہا تھا، نگران تھا. فجعل یاثو من الطعام، تو وہ شروع ہوا چلو بھر بھر کے، مٹھیاں بھر بھر کر غلے کی، تو وہ ڈالنے لگا. یعنی من الطعام سے مراد ہے وہ غلہ جو پڑا ہوا تھا، گندم وغیرہ یا جو بھی اناج. فاخذتہ، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اس شخص کو جو چوری کر رہا تھا. وقلت، اور میں نے کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور تیرا یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، اٹھاؤں گا اللہ کے رسول کی جانب. کالا، کہنے لگا وہ شخص جو چور تھا پکڑا گیا، انی بے شک میں محتاج ہوں، بہت زیادہ ضرورت مند ہوں. وعلیہ عیال، اور میرے عیال ہیں، اہل و عیال گھر کے افراد. ولی حاجت شدیدۃ، اور مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے اس غلے کی، انتہائی سخت ضرورت، میں ضرورت مند ہوں. کالا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فخلیت عنہ، تو میں نے اس کی اس منت سماجت پر اس کو چھوڑ دیا. فاصبحت، تو میں نے صبح جا کر یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، کہتے ہیں کہ جب میں صبح ہوئی اللہ کے نبی کے پاس گیا تو اللہ کے نبی نے خود ہی مجھے یہ پوچھ لیا، یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، کہ تیرے قیدی نے گزشتہ سب کیا کیا. قلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، شکا حاجتن شدیدتن، کہ شروع ہوا وہ بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ کر شکایتیں کرنے لگا کہ مجھے بڑی شدید حاجت ہے، ضرورت ہے اس گلے کی. وعیالاً، اور اسی طرح اس نے شکایت کی کہ میرے بہت سارے گھر کے افراد ہیں جو بھوکے ہیں، ضرورت مند ہیں. فرحمتہ، تو مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اس پر رحم کیا.
فخلیت سبیلہ، اور میں نے اس کا راستہ بھی چھوڑ دیا، آزاد کر دیا اس کو۔ قال، آپ نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، تو یہاں تک کہ شان یہ ہے ابو ہریرہ کہ اس نے تو اسے یہ جھوٹ بولا ہے، عیال والی بات کوئی نہیں ہے، اور وہ آئے گا ان قریب، دوبارہ لوٹے گا، کیونکہ عادی چور ہے اس لیے دوبارہ چوری کرنے آئے گا اور بہانے بنا لے گا۔ فعرفت، تو میں نے پہچانا، انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہ سیعود۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ وہ آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ آپ نے صحیح بات کہی ہے، اور وہ آئے گا، انہ سیعود۔ فرصدتہ، تو میں گات لگا کر اس کی بیٹھ گیا، فجا، تو پھر آیا، یا سو، ڈالنے لگا وہ بر کر، من الطعام، گلے سے، چلو بر کر، فاخذت، میں نے اس کو پکڑ لیا، فقلت، تو میں نے کہا لا ارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تیرا معاملہ میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھاؤں گا۔ قال، آپ نے فرمایا، تو اس نے کہا، یعنی اس آدمی چور نے، مجھے، دانی، مجھے چھوڑ دو، فإنی محتاج، میں انتہائی زیادہ ضرورت مند ہوں، وعلی عیال، اور میرے گھر کے افراد ہیں جو مجھ پر ہیں، بوجھ ہیں، لا اعود، میں آئندہ نہیں لوٹوں گا، فرحمتہ، تو میں نے اس پر رحم کیا، فخلیت سبیلہ، اور میں نے اس کو آزاد کر دیا، فاصبحت، تو جب میں نے صبح کی، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ تیرے قیدی نے کیا کیا رات کو، کیا کچھ کیا اس نے؟ قلت، تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمتہ، اس نے شکایت کی بہت زیادہ، حد سے زیادہ ضرورت کی، اور اسی طرح اپنے افراد کو میرے سامنے ذکر کیا، گھر کے جو اس پر بوجھ ہیں، تو میں نے اس پر رحم کیا، فخلیت سبیلہ، تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، فقال، اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہ قد کذبک وسیعود، جہاں تک تو معاملہ اس کا ہے ساتھ آنے والے کا، تو اس نے تو اس سے جھوٹ بولا، اور وہ ان قریب دوبارہ آئے گا، ایک بار پھر آئے گا۔ فعرفت، تو میں نے کہا، انہ سیعود لقول رسول اللہ، انہ سیعود، تو میں نے یہ پہچان لیا کہ وہ ضرور آئے گا، وہ آئے گا ان قریب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے فرمان کے مطابق، جو کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انہ سیعود۔ فرصدت، تو میں گات لگا کر اس کی بیٹھ گیا، فجا یاتو من الطعام، تو آیا وہ اسی طرح اسی بار، تو بھر کر وہ لگا ڈالنے گلے سے اپنی کھرجی میں، فاخذتہ، تو میں نے اس کو پکڑ لیا رنگے ہاتھوں، فقلت، تو میں نے کہا لا ارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرور تیرا معاملہ اٹھاؤں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کے چھوڑوں گا، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، اور یہ 3 بار میں سے یہ آخری مرتبہ ہے، اب اس میں کوئی حجت یا کوئی گنجائش نہیں رہے گی کہ میں تجھ کو چھوڑ دوں۔ انک تزعم لا تعود، تو نے بے شک یہ گمان کیا تھا کہ تو نہیں آئے گا، اب تو نے مجھے خود کہا تھا کہ میں اب نہیں آؤں گا، ثم تعود، پھر تو آ گیا ہے۔ قال، تو اس پر وہ کہنے لگا، دعنی، مجھے چھوڑ دیجئے۔ اب تیسری بار جو گزر نہیں رہ جاتا، تو اس کو پتہ چل گیا کہ اب مجھے لے جا کے چھوڑیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول کے پاس میں چلا گیا تو بس میں قابو آ جاؤں گا، آپ مجھے باندھ دیں گے۔ تو اب اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اب وہ چھوٹنے کا کوئی اور راستہ نہیں، تو اس نے ایسا نسخہ بتایا جو کوئی بھی کسی نے اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا نہیں تھا، عجیب نسخہ تھا۔ کہنے لگا، دعنی، مجھے چھوڑ دیجئے، وعلمک، میں تجھے بتاتا ہوں، آپ کو تعلیم دیتا ہوں، کلمات، ایسے کلمات کی، ینفعک اللہ بہا، کہ اللہ تجھے نفع دے گا ان کلمات کے ذریعے، اذا ابیت الی فراشک، جب بھی آپ جائیں گے اپنے بستر کی جانب سونے کے لیے، فقرہ آیت الکرسی، تو کیا نسخہ یہ ہے کہ تم جب جاؤ اپنے رات کو اپنے بستر کی جانب سونے کے لیے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ یہ بیان فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ بات فرمائی، تو کہتا ہے کہ دانی،
وہ چور کہتا ہے تیسری بار مجھے چھوڑ دو، علموں کا میں آپ کو تعلیم دیتا ہوں، سکھلاتا ہوں، کلمات ایسے کلمات ینفعک اللہ بہا کہ اللہ آپ کو اس سے نفع دے گا، اذا اویت الی فراشک جب بھی آپ جائیں اپنے بستر کی جانب، فقر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی پوری آیت الکرسی آخر تک، حتی تخت مل آیا، یہاں تک کہ اس پوری آیت کو آپ ختم کر لیں، وَهُوَ العلی العظیم تک۔ فَإِنَّكَ بس بے شک تو لن يزال علیک من اللہ کہ ہمیشہ رہے گا تجھ پر اللہ کی جانب سے ایک محافظ آیت الکرسی پڑھنے سے، فَإِنَّكَ لن يزال علیک من اللہ حافظ ولا يقربك شیطان اور نہیں قریب پھٹک سکے گا تیرے شیطان، حتیٰ یہاں تک کہ تصبح تو صبح کرے گا، فخلیت سبیلہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے اس کے اس وظیفہ بتانے پر میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، یعنی اس کو آزاد کر دیا۔ فاصبح تو میں نے صبح جب کی تو فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، ما فعل اسیرک تیرے قیدی نے کیا کیا ابو ہریرہ، رات کو تیرے قیدی نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ قلت تو میں نے کہا زعم انہ یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بہا، تو میں نے آپ سے کہا کہ اس نے تو مجھے تعلیم دی ایسے کلمات کی اس کے مطابق جو وہ گمان کرتا ہے کہ اس سے مجھے اللہ نفع دے گا۔ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اما انہ بے شک شان یہ ہے کہ صادق کا اس نے تجھ سے سچ بولا، اس نے تجھ سے سچ بات کہی، یعنی آیت الکرسی کے حوالے سے جو بات کہی ہے کہ جب آپ پڑھیں رات کو تو آپ پر ایک نگران رہے گا ہمیشہ اللہ کی طرف سے یہاں تک کہ صبح ہوگی، اور تیرے پاس شیطان نہیں پھٹک سکے گا۔ وَهُوَ كَذُوبٌ جب کہ وہ خود جھوٹا ہے، جھوٹا ہونے کے باوجود اس نے بات سچ کہی ہے تیرے ساتھ۔ وَتَعْلَمُ مَن تُخَاطِبُ مُنذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ اللہ اکبر، اور تو جانتا ہے کہ کس سے تو مخاطب تھا 3 راتوں سے۔ وَتَعْلَمُ کیا تو جانتا ہے من تخاطب کہ جو تجھ سے من تخاطب جو تجھ سے مخاطب ہو رہا تھا منذ ثلاث لیال 3 راتوں سے، کیا تو جانتا ہے؟ قل تو میں نے کہا لا، قال ذاک شیطان کہ وہ شیطان تھا، رواه البخاری۔ تو اس میں عزیز طلبہ آیت الکرسی کی خود شیطان نے یہ بات اس بارے میں بتا دی کہ وہ کس حد تک آیت الکرسی اس سے ماننے ہے، حائل ہو جاتی ہے اپنے جب وہ بندے کے پاس آنا چاہے، تو خود اس نے یہ بات یا حقیقت بتا دی شیطان نے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بات سچ کہی ہے، لیکن ویسے وہ جھوٹا ہے۔ تو شیطان سچا تو نہیں ہو سکتا، شیطان جھوٹا ہی ہوگا نا۔ تو یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یہ خاصی معروف حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آگے 2123 ہمارے پاس حدیث ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے، قال بینما جبریل، وہ کہتے ہیں کہ اس حال میں کہ جبریل قاعد بیٹھے ہوئے تھے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سامع نقیدن کے من فوقہ، تو آپ نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی، نقیدن سامع نقیدن من فوقہ اوپر سے یعنی آسمانوں سے، فرفع راسہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، فقال اور فرمایا ھذا باب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حال میں کہ جبریل الامین قائد بیٹھے ہوئے تھے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سامع نقیدن کہ انہوں نے سنی ایک زوردار آواز، من فوقی اوپر سے یعنی آسمان سے، فرفع راسہ تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا، کنہوں نے؟ جبریل الامین نے، فقالا اور کہنے لگے ھذا بابن یہ دروازہ ہے، من السماء آسمان سے، فتح الیوم آج کے دن کھولا گیا ہے، لم یفتح قط الا الیوم یہ نہیں کھولا گیا اس سے پہلے مگر آج کے دن ہی،
یہ کبھی بھی نہیں کھولا گیا مگر آج ہی کھولا گیا ہے پہلی بار. فنزل منہ ملک، تو اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا. فقالا، تو کہنے لگا، یعنی تو جبریل نے فرمایا ھذا ملک. جب اس دروازے سے وہ فرشتہ اترا تو اس کے دروازے کے کھلنے کی آہٹ جو ہے وہ آئی. تو فقالا، تو جبریل نے فرمایا ھذا ملک، یہ وہ فرشتہ ہے نازل الی الارض، جو زمین کی جانب اترا ہے. لم ینزل قط الا اليوم، یہ اس سے پہلے نہیں اترا مگر آج کے دن ہی. کبھی بھی نہیں یہ اترا اس سے پہلے مگر آج کے دن ہی. فسلم، تو اس نے سلام کیا آ کر. فقال، اور کہنے لگا ابشر بنورین، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری حاصل کرو دو نوروں کے ساتھ، دو نوروں کے ساتھ خوش ہو جاؤ. اوتیتہما، جو آپ دیے گئے، لم یوتہما نبی قبلک، کہ کوئی بھی نبی اس سے پہلے وہ دو نور نہیں دیا گیا. ایک فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ، اور دوسری وخواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، کہ تو کبھی بھی ان میں سے نہیں کوئی حرف پڑھے گا کہ مگر تو وہ جو کچھ پڑھے گا وہ دیا جائے گا. تو چونکہ سورۃ البقرہ کی آخری جو آیات ہیں وہ دعا پر مشتمل ہیں، ربنا آتنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا آخر تک، اس لیے یہ اس فرشتے نے خوشخبری سنائی کہ فاتحۃ الکتاب تو ہے ہی قرآن مجید کی ابتدا، جسے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، سبع مثانی بھی، اور قرآن عظیم بھی، اور بھی فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، اسی طرح اور بھی نام ہے اس کے. وخواتیم سورۃ البقرہ، یہ آخری للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آخری رکوع کہہ لو، یا اس میں آخری تو جو رکھتے اپنا آیات ہیں جو کہ دعا پر مشتمل ہیں. یہ اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی ہیں. اس سے پہلے یہ دو نور جو ہیں وہ کسی کو نہیں دیے گئے. باقاعدہ الگ اوپر سے دروازہ کھلتا ہے آسمان سے، اور فرشتہ اترتا ہے جو کبھی نہیں اترا. وہ دروازہ کھلتا ہے جو کبھی نہیں کھلا پہلے کسی بھی امت کے وقت یا نبی کے وقت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ کھلا، اور جبریل الامین پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خبر دے رہے ہیں. پھر فرشتہ آتا ہے، وہ خوشخبریاں دیتا ہے. اور یہ فاتحۃ الکتاب اور خواتین سورۃ البقرہ، تو عزیز طلبہ ان کو یاد کر لو، اس آخری رکوع کو اس کو خوب پڑھا کرو، دعاؤں میں بھی اور اپنی قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھی، صبح شام، اور اسی طرح جب بھی اس قرآن نماز میں پڑھنے کا موقع ملے. 2123 2124 سورہ ابشر بنورین سے مراد ہے کہ دونوں، یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. اس کو انڈر لائن کیجئے. حدیث میں لفظ نقیضاً سے مراد ہے دروازہ کھلنے کی آواز جو بڑی بلند و بالا تھی. اور اس حدیث آج کے سبق کی آخری حدیث جو ہے وہ پڑھ لیجئے، وہ 2125 ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایتان من آخر سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات. پہلی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے لیکن سورۃ الفاتحہ کے ساتھ. اب اکیلی اس حدیث میں انہی دو آیات کا ذکر ہوا ہے. سورۃ البقرہ من قرأ بہما، جس شخص نے بھی دونوں کو پڑھ لیا، فی لیلۃ، ایک رات میں، کفتا ہو، تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، کافی ہو جاتی ہیں. کفتا ہو سے مراد سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں جو اس کے لیے اس رات کافی ہو جاتی ہیں. تو انہیں بھی پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور یہ آج کی ہماری اس سبق کی آخری حدیث تھی. اللہ کی توفیق سے آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اس پہ عمل کی اللہ توفیق دے، اور اس کو ضبط کرنے میں، اس کو حفظ یاد کرنے میں، اور زندگی میں اس کو ایڈجسٹ کرنے میں اور آگے کنوے کرنے میں. وما توفیقنا الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.